ابھی آپ ذرا سینیریو دیکھیے, ساری خواتین ہیں اور ایک مرد ہے. اب ہم جو ہے نا یہاں پہ ساری فیمنسٹ بن کے عامر بھائی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں تو کیا ہی سما بنے گا. عامر بھائی ہمارے حقوق کریکشن ایک مرد اور بھی ہے یہاں پر جو مرد کی آواز بن کے بیٹھا ہے. یہ جو مرد ہے وہ جعلی ہے. مردانی. اچھا میں ایک بات ضرور آپ لوگ جاری رکھیے گا, رمیزہ سسٹر بھی بات اپنی رکھ لیں مکمل. تو یہ ہے کہ فیمنزم کے حوالے سے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. فیمنزم کا سب سے بڑا نقصان جو سمجھ آیا نا وہ یہ ہے کہ یہ عورت کے وجود کو ختم کرنے کے مترادف ہے, یعنی عورت اپنا وجود کھو دیتی ہے. یعنی فیمنزم دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ عورت کو یہ کہا جائے کہ تم عورت نہیں رہو, مرد بن جاؤ. اور کیا ہے, یعنی عورت کو اس مقام کے اوپر کھڑا کر دیا جائے کہ وہ مرد کے شانہ بشانہ ہو, یعنی عورت نہ رہے پھر وہ پھر مرد بن جائے کہ کسی کام میں بھی وہ مرد سے پیچھے نہ رہے. تو دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ فیمنزم عورتوں کے حقوق سے زیادہ عورتوں کو ایکسٹنکٹ کرنے کا کام کر رہی ہے. عورتوں کے اندر سے نسوانیت, زنانہ پن, نخرہ, نزاکت, حسن اور شرم و حیا, ٹھیک ہے جی, اس کو ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں. آپ دوسرا سمجھے, کیونکہ جب فیمنسٹ یہ کہتی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں آ کر نکلے, مرد کے ساتھ چلے, تو وہ پھر مرد بن گئی نا, عورت تو نہ رہی. تو گویا فیمنسٹ جو ہیں یہ سب سے بڑی دشمنی اگر کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ عورت کے وجود کے ساتھ کر رہے ہیں, کہ عورت کے وجود میں جو شرم و حیا, نزاکت, حسن, نخرہ, جمال, کمال, یہ اس کی ہر چیز کو ختم کر دے. ایک ایسی خوبصورت مخلوق کے وجود کو مٹانے کے در پہ ہیں یہ فیمنسٹ, جو اس جہاں کے اندر حسن کو 4 چاند لگاتی تھی. وہ کہتے ہیں حسن آتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. ایک کم وقت کہتے ہیں کہ ناجی نا آپ مردوں کی لائن میں آ جاؤ, تو مرد کتنے جان گے. یہ سوال یہ ہے کہ آپ نے مردوں کی لائن تو مرد کدھر جائے. یہ پورے کے پورے میکنزم کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں. یہ سب سے بڑا دشمن فیمنسٹ اگر کسی کے ہیں, مردوں کے نہیں ہیں, عورتوں کے ہیں. ان کو سب سے زیادہ خطرہ عورتوں کو اگر کسی سے ہے وہ مردوں سے نہیں, فیمنسٹ سے ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یہ عورت کو مرد سے بغاوت پر ابھار دیتے ہیں, نفسیاتی طور پر باغی ہو جاتی ہے. عورت کو اپنے باپ سے نفرت ہو جاتی ہے, اپنے بھائی سے نفرت ہو جاتی ہے, اپنے خامن سے نفرت ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ اپنے بچے سے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرد ذات سے نفرت اور انسیکیور فیل کرنا شروع کر دیتی ہے. فیمنزم کا پوائزن ایک عورت کو نفرت کے طور پر اس کے ذہن میں پڑ جاتا ہے کہ مرد نے میرا حق مارا ہے, مرد میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے, مرد مجھے دباتا ہے, لہذا مرد میرا دشمن ہے. از اکول ٹو فارمولا, رائٹ. مرد میرا حق کھاتا ہے, مرد مجھے دباتا ہے, مرد میرے پہ ظلم کرتا ہے, لہذا مرد میرا دشمن ہے. اب مسئلہ یہ پڑ جاتا ہے کہ فیمنسٹ جو ہوتے ہیں یہ عورتوں کے سامنے چند ایسے گھٹیا لوگوں کے واقعات کو اٹھا کے لاتے ہیں جس کو دنیا کی کوئی سوسائٹی اور کوئی دین بھی, کوئی ریلیجن بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا. ان مثالوں کو اٹھا کے لا کر یہ پورے کے پوری عورتوں کو مردوں کا باغی اور سسٹم کے خلاف کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ میں اگر کسی ملک کے اندر 5 یا 6 ایکسیڈنٹ دیکھوں اور 10-12 موتیں دیکھوں اس ایکسیڈنٹ کے اندر, تو میں یہ کہہ دوں کہ ٹریفک رولز جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں, گاڑیاں بنانا بند کر دیں, کمپنیوں کے اوپر بین لگائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مثالیں پیش کر دے, دیکھیں جی فلاں گاڑی چل رہی تھی, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, بندہ مر گیا. فلاں جگہ گاڑی چل رہی تھی, اس کی بریک فیل ہوئی, بندہ مر گیا. فلاں جگہ فیملی جا رہی تھی, ٹائر پھٹ گیا, سلپ ہوئے, وہ مر گئے. لہذا گاڑیوں کے کمپنیوں پر بین کر دیا جائے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس انڈیویجول کا اس گند کے اندر کوئی اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر مجموعی طور پر عورتوں کو یہ لالی پاپ کیوں دیا جاتا ہے کہ جناب مرد آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا مرد آپ کے ساتھ یہ کرتا ہے؟ یہ چیز بھی سمجھ آنی چاہیے کہ فیمنزم یہ 2 بڑے جرم کرتا ہے. ایک عورت کے ساتھ خود کرتا ہے کہ اس کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دے, اس کے وجود کو بھول بھلائیوں میں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ نے یہ جو ڈی پی جو بیک گراؤنڈ لگایا ہوا ہے, جو تھمبنیل ہے, اس میں عورت کو ڈولے دکھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے. ڈولے دکھاتے ہوئے اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم ڈولے دکھاؤ تو تم طاقتور ہو. تو اس کی وہ جو عورت کا وجود تھا وہ غائب ہوتا جا رہا ہے. سمجھ رہی ہیں بات آپ؟ یعنی عورت میں عورت جو ہونی نظر آنی چاہیے تھی وہ اس کی بجائے مرد بننا چاہ رہی ہے. یہ ہے اصل تماشا. یہ میں نے آپ کو کہا سب سے بڑا تھریٹ اگر عورت کو کسی سے ہے
وہ فیمنسٹ سے ہے, فیمنزم سے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت جب تک مرد کی طرح تگڑی نظر نہیں آئے گی وہ سروائیو نہیں کر سکتی. فیمنزم کا یہ فارمولا ہے. آپ دیکھیں دکھا رہے ہوتے ہیں جی, وہ فلمیں بنا رہے ہیں فیمنسٹ کا, مرد کو پریگننٹ کر کے دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, مرد کو کچن کے کام کرتے دکھا رہے ہیں, عورت جاب کر رہی ہے. اچھا دکھائیں گے جی عورت پریگننٹ ہے مگر پھر بھی جی دیکھیں پیٹ اٹھا کے وہ مجرموں کے پیچھے بھاگ رہی ہے. ایک بڑی وائرل سیریز ہوئی تھی نیٹ فلکس کے اوپر, ٹھیک ہے, بڑی وائرل. اس میں دکھایا تھا ایک کاپ ہے, وہ جناب ایک چیز کر رہی ہے کچھ ٹھگوں کو, اور وہ پیٹ بھاری ہے جی اس کا, اور اتنی اسٹرگل کر رہی ہے. کیوں دکھایا ہوا ہے؟ یہ دکھایا ہوا ہے کہ عورت مرد کی طرح اسٹرانگ ہے. ایسا مطالبہ اس سے کیا جا رہا ہے جس مطالبے کی یا جس کو پورا کرنے کی وہ متحمل ہی نہیں ہے, یا اس سے تقاضا ہی نہیں کیا گیا. اللہ نے جن چیزوں میں ان کو چھوٹ دی تھی, فیمنسٹ اس پر وہ تقاضے زیادہ ڈالتے ہیں. اب مجھے بتائیں, فیمنسٹ جتنا مرضی دور لگا لیں, جتنا مرضی دور لگا لیں, کیا یہ عورت کے اندر سے پریگننسی کا وہ جذبہ جو اس کے اندر ہوتا ہے, جذبہ اس کی فطرت میں, وہ نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے. بالکل نہیں, بالکل نہیں. اس کے اندر جو منتھلی ایک اس کے اندر چینج آتی ہے جو فطرت ہے, اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ اگر ختم کرنے کی کوشش کریں گے عورت کی تباہی مچ جائے گی. ان عورتوں سے پوچھیں جن کو مینوپاز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان عورتوں کے موڈ سوئنگ چیک کریں, یا ان کی حالت یا ان کی ڈائٹ دیکھا کریں, ان کا لائف سٹائل دیکھا کریں, ٹھیک ہے, ان کو کتنے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں صرف اس مینوپاز میں یا اس سرکل کے تباہ ہونے کی وجہ سے. مقصد کہنے کا یہ ہے, جب یہ عورت سے وہ چیزیں نکال نہیں سکتے تو مردوں کے کاموں کا برڈن کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ ایسے سمجھیں کہ یہ مردوں کے کام بھی عورتوں پر ڈال رہے ہیں. فیمنسٹ اندازہ کریں, ایک برڈن جو عورت کی فطرت, ہاں یہ توجہ کیجئے گا, بات میں بڑی امپورٹنٹ کر رہا ہوں. اسی لیے میں نے کہا فیمنزم سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے, اور وہ عورت کا ہے, مرد کا نہیں ہے. اس برڈن سے زیادہ انکریز کر کے, ایڈ آن کر کے, مرد والے سارے برڈن بھی اس کے اوپر ڈال رہے ہیں. اچھا, اب کوئی کہہ سکتا ہے, نیچے کمنٹ بھی میں دیکھ رہا ہوں, کہہ سکتا ہے جی فلانی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں فلان. میں کہہ رہا ہوں جذبات اور احساسات, یہ یاد رکھیں. ایک عورت جس جذبے اور محبت سے اپنے پیٹ سے نکلنے والی اولاد کو پالتی ہے, اڈالٹ بچے کو اس طرح نہیں پال سکتی. ٹیسٹ ٹیوب کے اندر پلے وہ بچے کو اس طرح, یہ جذبہ ہے. ہماری فطرت میں ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی ایک بچی جب بڑی ہوتی ہے وہ گڑیوں سے کھیل رہی ہوتی ہے, اس کو بچہ چاہیے ہوتا ہے, وہ ڈپکٹ کر رہی ہوتی ہے. آدمی کے اندر وہ نیچر نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارا احساس ہے نیچر میں, ممتا جو ہے, وہ کیسے کھینچ سکتے, چاہے وہ اپنے اندر کے بایولوجیکل آرگنز نکال کے باہر پھینک دیں, نیچر تو نہیں نا تبدیل ہوگی ہم لوگوں کی. بالکل بالکل. تو یہ دیکھیں, یہ فطرت سے جنگ ہے. تو میں یہ 2 پوائنٹ رکھنا چاہتا تھا بڑے امپورٹنٹ, جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ہے. اسی وجہ سے میں ایک پوائنٹ عامر بھائی کے سامنے رکھنا چاہوں گی, جو ہماری فیمنسٹ کی جو آواز, ادھر ہماری سسٹر بیٹھی ہیں, انہوں نے کہا کہ کیا برائی ہے کہ اگر ہم بائک چلائیں. عامر بھائی, کیوں برا سمجھا جاتا ہے ایک عورت اگر ٹیکسی چلا رہی ہے, ایک عورت بائک چلا رہی ہے؟ مردوں کو تو ہے, اور ہمیں کون سا اسلام روکتا ہے کسی گاڑی یا سواری کو بند کرنے؟ اس زمانے میں عورتیں گھوڑے بھی تو چلایا کرتی تھی. تو آج اتنا معیوب یا فیمنسٹ کی نشانی کیوں مانا جاتا ہے اگر کوئی عورت بائک چلا رہی ہے, ٹیکسی ڈرامہ چل رہا ہے تو اس پہ کہتے ہیں جی یہ فیمنسٹ ڈرامہ ہے, یہاں پہ دیکھیں عورتیں ٹیکسی چلا رہی ہیں. کیا برائی ہے عامر بھائی؟ میری بات سنیں, اسلام نے جو حدود متعین کی ہیں وہ ہے حیا اور پردہ. اگر وہ چیز قائم ہو رہی ہے تو ہماری طرف سے راکٹ چلائیں, ہماری طرف سے گلی ڈنڈا کھیلیں, ہماری طرف سے جو مرضی چلائیں. اسلام نے کب کہا ہے کہ عورت سواری نہیں کر سکتی؟ حضرت عائشہ کو کروائی ہے, آپ کے ساتھ ریس لگائی ہے, ٹھیک ہے, اونٹ بھی چلایا ہے, پیدل دوڑ بھی لگوائی ہے, اپنے ساتھ کھڑا کر کے مدینہ منورہ کے اندر عید کے موقع کے اوپر جو جہادی سٹائل کا, اور مدینہ منورہ کے اندر جو عربک سٹائل کا جو تلواروں کے ساتھ رقص ہوا کرتا تھا, جو وہ جہاد کی پریکٹس ہوتی تھی, وہ جو جہادی کھیل ہوتے تھے, وہ اللہ کے رسول نے دکھائے ہیں. اور بخاری شریف کے اندر آتا ہے, بخاری شریف میں ہی ہے یا کسی دوسری حدیث کی کتاب میں ہی ہوگا, اگر میں بخاری شریف کا غلط حوالہ دے بھی دوں تو میں جینون حدیث ہے, یہ حدیث ہے اور مشہور ہے. یعنی حضرت عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھ مبارک پر رکھا اور رکھ کر دیکھا, اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک میرا دل نہیں بھر گیا دیکھ کر اس کھیل کو اور اس رونق کو, اللہ کے رسول نے اپنے کندھے کو ہلایا نہیں. مراد پتہ کیا تھی؟ کہ آپ نے میرے اس شوق اور ذوق کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو سٹل رکھا, میرے آقا نے,
हाय हाय मैं कुर्बान ना जाऊं। अल्लाह के रसूल ने पूछा आयशा बस ठीक है, उन्होंने कहा जी, आपने उनको बिठा दिया पीछे। मकसद कहने का ये है कि इस्लाम ना बाइक चलाने से रोकता है, इस्लाम ना घोड़ा चलाने से रोकता है, इस्लाम ना गाड़ी चलाने से रोकता है, इस्लाम ना प्रोफेशन जॉब करने से रोकता है, इस्लाम ना आपको किसी दुनिया के अंदर अपनी कोई एक्टिविटीज करने से रोकता है, इस्लाम आपको बदमाशी से रोकता है। हाँ, वो पोस्टर जो होता है ना, उस पोस्टर में वो जो टैक्सी का होता है और जो गाड़ी का होता है और जो बाइक का होता है, उसके अंदर जो तमाशा है इस्लाम उससे रोकता है। तो तमाशा क्या है? जो टंगा चौड़ियां करके जो स्कूटर पे बैठे हैं, यानी जो बदमाशी करनी है इस्लाम उसको रोकता है। इस्लाम कहता है हर काम का एक सलीका होता है। मेरी बात सुने, आप खाना खा रहे हैं, खाने के आदाब होते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़नी, दायां हाथ से खाना, लुकमा अच्छे से चबाना, ये तरीका का। और एक का डबाडब अंदर, ठीक है जी, दोनों हाथों से चूड़ों की तरह, जिस तरह जानवर होते हैं जंगली आदिवासी। कौन दुनिया का बंदा कहेगा खाना इस तरह खाना? वो खाने के तरीके के ऊपर कदगन है। इसी तरीके से इस्लाम कहता है मुआशरे में निकलें, उसका कुछ डेकोरम है, कुछ प्रोसीजर है, वो करें। अच्छा, ये जो कहता है लिबरल जी वो क्या मुश्किल है फेमिनिज्म, तो निकले ना अमेरिका की या कनाडा की सड़कों के ऊपर न्यूड निकलें, आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। यूरोप के अंदर मामला और है, मैं यूरोप की तरफ गया नहीं। लिबरलिज्म का लॉलीपॉप इधर से भी तो आया है ना। तो कनाडा जो अभी भी कंपेयर टू यूरोप कंजर्वेटिव सोसाइटीज मानी जाती हैं, अमेरिका की रोड्स के ऊपर न्यूड निकले ना, वो आपको आके हथकड़ी डाल देंगे। क्या मतलब है? क्यों नहीं बोलते उस वक्त फेमिनिज्म, लिबरलिज्म क्यों नहीं बोलते? उन्होंने कहा बंदे के पुत्र बनो, डेकोरम है। अच्छा, इन लिबर्टियों और देसी लिबरलों को हैं जी, जब कहा जाता है ऑफिस में आपने आना है, आपका ये यूनिफॉर्म है, उस वक्त नहीं इनको लग रहा होता हम पर पाबंदी है, हम तो रिप्ड जीन्स पहनना चाहती थी, हम तो स्लीवलेस टॉप पहनना चाहती थी, हमें कहा जा रहा है आपका टैटू नजर ना आए। ये वेस्ट की बात बता रहा हूं। वेस्ट के अंदर जब आपने कोई व्हाइट कॉलर जॉब, ऑफिस जॉब करनी होती है, वो आपको अपना आपको टैटू वाला जो बंदा होता है उसको वो प्रेफर नहीं करते, वो कहते हैं टैटू कवर हो तो हम आपको जॉब दें, जब वो इंटरव्यू कर रहे होते हैं जी। तो उस वक्त तो नहीं कहते नहीं हमने स्लीव अपनी ऊपर चढ़ाकर रखनी है, हमने स्लीवलेस टॉप पहनना है। कहे ना उधर, उधर तो ड्रेस पैंट कोट पहन के आते हैं प्रोफेशनल्स। मकसद कहने का ये। अच्छा, फिर ये क्लब्स हैं, मैंने एक दफा पहले भी जिक्र किया था, ये जो नाइट क्लब्स होते हैं, इन क्लब्स का यूनिफॉर्म होता है, आपको पता है, इनका कोड होता है, यूनिफॉर्म कोड। आप वहां पर चप्पल जो स्लीपर्स होते हैं वो नहीं पहनकर जा सकते, कैंची चप्पल। आप वहां शूज पहन के जाएंगे, आप शॉर्ट्स नहीं पहनकर जा सकते। कई नाइट क्लब का ये है, शॉर्ट्स नहीं पहन के जा सकते। कई जगह पर कई ऐसी पार्टीज होती हैं आप कोट के बगैर नहीं एंटर हो सकते। ये जो कोट होता है इसके बगैर, तो आपको ये ब्रदर या जैकेट पहननी है तब आपकी एंट्री होगी। कई क्लब्स के अंदर ये एंट्री होती है कि आपके साथ अगर फीमेल पार्टनर है, यानी वो सिंगल बैचलर को नहीं जाने देते, आपके साथ पार्टनर होना चाहिए, तब आप जा सकते हैं। उस वक्त कोई नहीं कहता लिबर्टी, फेमिनिज्म, फलाना टमकाना, उस वक्त सारे उसूलों को फॉलो करते हैं। तो बदबख्तों कहो कि बदमाशी के लिए तुम गंद के लिए हर चीज करोगे, मगर सिर्फ इस्लाम से मौत पड़ती है, तो बको ना मुंह से। मेरा सवाल ये है, मुझे इनसे चिढ़ इसलिए चढ़ती है कि ड्रामेबाजो तुम मुनाफिक हो। अपने ऊपर जब तुम्हारी दाढ़ गीली होने लगती है तो उस वक्त तो वो उसूल पे आ जाते हो, और जब इस्लाम कहता है कि तरीके के साथ चलकर अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो, उस वक्त कहता है नहीं जी नहीं नहीं नहीं, पाबंदी है, हमें मसला पड़ता है। इस्लाम कहता है कि अपने खामन जब घर आए उसको पूछो अच्छे तरीके से, उसके सामने खाना रखो, पानी, वो भी तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर देखे, तुम्हारा हाल पूछे, तुम सजो सवरो अपने खामन के लिए, वो देखे तसर्रुन नाज़रीन, जब वो तुम पर नजर डाले, उसकी नजर तुम पर पड़े और रुक जाए तुम्हारे खामन की मोहब्बत और उल्फत की वजह से, ये कहा जाता है। अच्छा जी, नहीं नहीं नहीं, मैं खामन, मैं उसकी मुलाजिम हूं, मैं उसके साथ करके बैठूं। और यही जब इनको ऑफिस के अंदर जॉब मिलती है तो उधर मेकअप है, सुबह 1 घंटा तैयार होने पर लिपस्टिकें लगा लगा के और पता नहीं क्या कुछ मुंह पर 1.5 किलो का सीमेंट फेंक के जी, और अच्छे तरीके से कवर करके ठंड के अंदर जो है ना वो पतले कपड़े पहनकर तो पहुंची होती हैं जॉब करने के लिए, और आगे झुक झुक के ऑफिस में बॉस के आगे कर रही होती हैं काम। इसका मतलब है तुम लोग दोगले हो, इसका मतलब है तुम लोग मुनाफिक हो, इसका मतलब है तुम्हें बदमाशी चाहिए, इसका मतलब है तुम मक्कार हो। तुम्हें मसला सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से यह है कि इस्लाम कहता है बंदे दे पुत्र बन के जिंदगी गुजारनी है। तुम बनना चाहते हो किसी जानवर के बच्चे, इस्लाम कहता है इंसान के बच्चे, ये फर्क है बस। इस्लाम कहता है इंसान के बच्चे, ये कहता है नहीं हम बंदर के बच्चे, भाई ये फर्क है। अगर इसका क्रक्स निकालूं तो
تو مقصد کہنے کا یہ ہے اسلام نے کسی چیز سے نہیں روکا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تنسا نصیبک فی الدنیا, دنیا میں اپنے حصے کو کبھی مت بھولنا. الفاظ ہیں, آیت ہے قرآن کی. یار ہمیں تو دعا یہ سکھائی ہے ربنا آتینا فی الدنیا, دنیا پہلے ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مقصد یہ تھا کہ انسان زندگی کی ہر لذت سے لطف اٹھائے, ہر لذت سے لطف اٹھائے, مگر اللہ کے سامنے کبھی بھی بغاوت کا علم اور طاغوتی جو قدم ہے وہ کبھی بھی نہ اٹھائے. یہ کہتے ہیں ہم نے ہر چسکا بھی پورا کرنا ہے اور اللہ سے بغاوت بھی کرنی ہے اور ہر قانون کو بھی توڑنا ہے. میری بات سنیں, کیا ہے عیاشی؟ کیا ہے آپ کے ساتھ ایک اچھا پارٹنر ہو, آپ اس کے ساتھ اچھی ایک فزیکل اور ایک بڑی ایموشنل اور ایک بڑی رومانٹک لائف گزارو. بیوی کے ساتھ موت پڑتی ہے, کر لو وہ سارے شوق پورے. میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ قرآن میں نعوذ باللہ عورتوں کو جنت کے اندر کہا گیا یا پروسٹیٹیوٹ ہوں گی. یہ ایک وہ ڈرامے باز تھا, اس نے اعتراض کیا تھا. اس پر میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے اپنی فصاحت اور بلاغت میں کمال ہے. عروبن اترابا, وہ میری ویڈیو پڑی ہے چینل کے اوپر. میں نے قرآن لغت سے اور قرآن کی مختلف آیتوں سے اور اس کے میکانزم سے سمجھایا ہے کہ قرآن نے جو ورڈ استعمال کیا ہے اپنی انتہا کو پہنچا ہے کمال اور جمال میں. اور میاں بیوی کے رشتے کو اور اس حلال پاکیزہ رشتے کو بیان کرنے میں اس کا کوئی ثانی اور نظیر اور مثال نہیں ملتی آپ کو کسی لٹریچر کے اندر. قرآن نے جس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں آپ کس حد تک جا سکتے ہو. میں نے بتایا تھا کہ شقائق الاطرج کتاب جلال الدین سیوطی کی جو پیش کی گئی ہے, اگر وہ کتاب پڑھ لیا 100-150 صفحے کی ہے, اس میں انہوں نے بڑے کھول کے ایکسپلین کیا ہے کہ میاں بیوی بند کمرے کے اندر تنہائی میں کس طریقے سے اس دنیا کی لذت حاصل کر سکتے ہیں. ان کمبختوں کو چاہیے کنکی, ان کمبختوں کو چاہیے حرام زدگی. یہ دیکھ دیکھ کے پون ان کا دماغ خراب ہو چکا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں جی ہمیں نا 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 نا, اچھا گرل فرینڈ ہے ان سے 100 رکھواؤ, وہ عورت بھی منظور کر لے گی کیونکہ اس نے بھی ساتھ رکھے ہوتے ہیں نا 5. الو کے پٹھو مسئلہ تمہیں شادی میں آتا ہے. اس کا مطلب صاف یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں بڑے غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچاؤں. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات اور اس کے سامنے جھکنے کے تصور کو اپنی زندگیوں سے نکال دینا چاہتے ہیں. یہ ہے طاغوت, اسے کہتے ہیں طاغوتی سوچ. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے ارایت الذی من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہو. اصل میں مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ چونکہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی سامنے آئی, میلز نے اسلام سے دور جانے کی وجہ سے اور اسلام کی حقیقت اور جو رجحانات ہیں اس میں جو تصور پایا گیا ہے اس کے دور جانے کی وجہ سے, جو سوسائٹی اور کلچر اور گھر والوں کی جو اپنی ضد اور حسد ہے اس کی وجہ سے عورت پر جو مظالم کیے وہ یا یوں سمجھا جانے لگا کہ گویا مذہب نے میل کو اس طرح کیا ہے یا اسلام نے میل کو یہ رائٹس دی ہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, اتنا فصیح و بلیغ جملہ ہے کہ جس طرح مردوں کے حقوق ہیں نا عورتوں کے اوپر, ویسے ہی عورتوں کے حقوق بھی مردوں کے اوپر ہیں. قرآن میں کہا عاشروہن بالمعروف, عورتوں کے ساتھ سٹینڈرڈ لائف گزارو. ایک مرد یہ استطاعت رکھتا ہے کہ عورت کو سہولت دے سکے, وہ سہولت نہ دے وہ مجرم ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ قانون نے قوانین ایسے تشکیل دیے ہمارے سوسائٹی کے سسٹم کے اندر, یہ تصور قائم ہونے لگا کہ مرد کی ان چیزوں کے اندر پکڑ نہیں ہوتی جو وہ بند کمروں کے اندر عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اسلام یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں, توجہ میری طرف رہے. دنیا کے قوانین میں عام طور پر بند کمروں کے اندر عورتوں پر ہوئے مظالم یا میاں بیوی کے اندر جو نوک چوک ہوتی ہے ان مظالم کا تصور قانون سازی یعنی لیگل ایکشن کے اوپر نہیں لیا جاتا بعض چیزوں کا, ٹھیک ہے. مگر ایک مسلمان کو اس بات کو یاد دلانا ضروری ہے کہ وہ بند کمرے میں کیوں نہ ہو, اللہ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اس سے جواب پوچھا جائے گا. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِكُمْ, اور تم میں سے سب اپنی رعیت, مرد کی رعیت کیا ہوتی ہے, اس کا کنبہ, اس کے فیملی, اس کا انچارج بنایا گیا. اور اللہ کے رسول نے تم میں سب سے پوچھا جائے گا تمہاری رعایا کے بارے میں کہ اللہ نے جن پر تمہیں اختیار دیا تھا تم نے اپنا کردار کیسے ادا کیا. ایک مرد کو جب یہ چیز اس تصور کا علم ہو جائے نا کہ میں اپنی بیوی پر ظلم کروں گا تو اس کے بھائی مجھے آ کر نہیں پکڑیں گے تو نہ پکڑیں, اس کا باپ بیچارہ بستر پر پڑا مریض ہے فالج کا اور میں اپنی بیوی کو تھپڑ مار رہا ہوں اور اس کو گھسیٹ رہا ہوں اس بے خوفی کے ساتھ کہ اس کا کوئی بھائی یا اس کا کوئی باپ آ کے اس کا ماما چاچا آ کے مجھے نہیں پکڑے گا, مجھے اللہ کی ذات پکڑے گی. جب یہ تصور مردوں میں زندہ کیا جائے گا, اور یہ اسلام ہی دیتا ہے, ہاں یہ تمہاری لبرل سوسائٹی نہیں دیتی, یہ تمہاری سیکولر اور فیمنسٹ سوسائٹی نہیں دیتی.
یہ تصور اسلام دیتا ہے کہ ایک مرد اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور پوچھا جائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری ازواج، تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. فتنے کا کیا مطلب ہے؟ فتنے کا مطلب ہے ایک ایسا امتحان ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. ایک مرد مسئول ٹھہرتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے بچے کے بارے میں. یہ تصور جب پیدا ہو جائے گا نا، وہ بند کمرے کے اندر بھی گھور کے بھی نہیں دیکھے گا اپنی بیوی کو. میں آپ کو تو صحیح بتا دوں، ایک مرد کے اندر جب خوف خدا پیدا ہو جائے گا، وہ بند کمرے کے اندر اپنی بیوی کو گھور کے بھی نہیں دیکھے گا. اور اگر خوف خدا نہیں ہے، بلہ بازاروں میں لے آؤ، تھپڑ بھی مارے گا، گھوسے بھی مارے گا، جان سے بھی مار دے گا. ہم نے دیکھا ہے. خوف خدا ختم کر. وہ کیا کہتے ہیں ظفر، آدمی نہ اس کو جانیے گا وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا. ظفر، آدمی نہ اس کو جانیے گا خواہ کتنا ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. ٹھیک ہے. ظفر صاحب کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کتنا ہی بڑا یہ پی ایچ ڈیاں تے فلانا تے ٹمکانا تے ڈگریاں کیا ہے، آپ اپنے ان لوگوں کے حقوق نہ ادا کرو تو کیا آپ نے کیا؟ تو فیمنزم ہی آئے گا. دیکھیں میری بات سنیں، یاد رکھیں، انسانی نفسیات اور انسانی معاشرہ جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہر وقت اس کو ایک الٹرنیٹ چاہیے. اللہ نے انسان کی فطرت کو ایسا پیدا کیا ہے. آپ بچہ ہے نا، بچے کی فطرت پر، بچہ ہی ہے نا انسان، پہلے بچہ ہوتا ہے، اس کی فطرت ہے، اسی پر معاشرے کھڑے ہوتے ہیں. تو ایک بچے سے آپ کھلونا چھینیں وہ روتا ہے، دوسری چیز دے دیں وہ چپ کر جائے گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے کسی انسانی معاشرے کے اندر اگر بیلنس پیدا کرنا ہے تو آپ کو جسٹس لانا ہوگا. جس سوسائٹی کے اندر مرد عورتوں پر ظلم کر رہے ہوں گے اور نام اسلام کا لے رہے ہوں گے، وہاں پھر فیمنزم ہی آئے گا. تو جتنا قصور فیمنزم کو یہاں اپنے دکانیں اور پھٹے اور اپنے سٹالز اور اپنی مارکیٹنگ کرنے کا ہے نا مسلم معاشروں کے اندر، اتنا ہی قصور ان مردوں کا ہے جنہوں نے اسلام کے قوانین کا غلط استعمال کیا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ، مرد منہ پھاڑ کر یہ تو کہہ دیتا ہے کہ مجھے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تو عدل تیرے مامے نے کرنا سی. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ بھائی آپ ایک حصے کو اپنے حق میں تو استعمال کر رہے ہو، مگر جہاں آپ کے حدود، آپ دوسروں کے حقوق پھلانگ رہے ہو، وہاں کون آپ سے پوچھے گا؟ تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ٹولہ جو اس کے ہاتھ میں ہے اسی پر جو ہے نا وہ تنتناتا پھرتا ہے، دندناتا پھرتا ہے. آپ دیکھ لیں تو عورتیں وہ اپنے حقوق لیں. لیکن اچھا عورت آ جائے گی کہ جی عورتوں نے اپنے پھر شروع کر دیا نا، ایکسٹریم آ گیا نا رویہ. مثال کے طور پہ عورت آئے گی، وہ شرعی اپنے دلائل استعمال کرے گی، وہ کہے گی دیکھیں آپ نے مجھے جوائنٹ فیملی میں رکھا ہے، شریعت نے مجھے کہا ہے کہ آپ مجھے علیحدہ گھر لے کے دیں، میرا نانف کا اٹھائیں تو آپ مجھے علیحدہ گھر لے کے دیں، نہیں تو میں اپنے گھر جا رہی ہوں. وہ اس کو پریشرائز کر دیتی ہے، وہ اس میں پھنس جاتا ہے. اچھا تو اپنا وہ آگے سے پھر یہ کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے اگر سیپریٹ گھر لینا ہے تو میرے ماں باپ ادھر اکیلے ہیں، میں پھر دوسری شادی کر لیتا ہوں، مجھے بھی شریعت نے اجازت دی ہے. ادھر سے آپا پڑ جاتا ہے. اور باقی آپ نے ایک مکمل بات کر دی، کیونکہ میرا اگلا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ بھئی کہیں نہ کہیں تو ہمارے مرد حضرات بھی زیادتی کر رہے ہیں، اور آپ نے جو ان کو جھنجھوڑا ہے کہ اللہ کی عدالت میں تم نے حاضر ہونا ہے، تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہونی تھی. ماشاءاللہ بہت بہترین بات